السلام علیکم۔ امین صاحب ریلوے میں ملازم تھے، اچھے گریڈ کے آفیسر تھے۔ دوران ملازمت بڑا ہی اچھا وقت گزرا۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، غریبوں کی مدد کرتے، نماز کی پابندی کیا کرتے، مگر جیسے جیسے ریٹائرمنٹ کے قریب ہوئے نماز میں سستی برتنے لگے۔ صبح کی نماز اکثر قضا کر دیتے۔ جب ریٹائر ہوئے تو بچوں کی شادیاں کیں، مگر ریٹائرمنٹ کے بعد آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے۔ وہ امین صاحب جو باتیں کرتے تھکتے نہیں تھے، اب اس کا باتیں کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ وقت سے پہلے ریٹائر ہو گئے۔ اکثر شام کے وقت گھر سے باہر چلے جاتے اور پھر گھنٹوں باہر رہتے۔ بیوی اپنے بیٹوں سے کہتی کہ جا کر اس کا پتہ کرو کہاں چلا گیا۔ جب وہ تلاش کرنے جاتے تو امین صاحب کبھی پارک میں بیٹھے ہوتے تو کبھی سڑک کے کنارے بیٹھ جاتے، کبھی کبھی تو قبرستان چلے جاتے۔ حالانکہ پہلے اسے دن کے وقت بھی قبرستان سے ڈر لگتا تھا۔ 56 برس کی عمر میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے تھے تو ان کی بیوی بہت پریشان ہوئی۔ وہ اپنے شوہر کو ایک مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ مسز امین نے بتایا کہ میرا شوہر ڈپریشن میں ہے، مہربانی کر کے اس کی مدد کریں اور اس مایوسی سے باہر نکالیں۔ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مجھے تو اپنے شوہر کی حرکتوں سے خوف آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی مشاورت شروع کی، اس کی بیوی کو باہر جانے کو کہا اور امین صاحب سے کچھ ذاتی باتیں پوچھیں۔ بیوی کے باہر جاتے ہی امین صاحب بولے، ڈاکٹر صاحب میں بہت پریشان ہوں۔ دراصل میں پریشانیوں میں گر چکا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ میں اس دلدل سے کبھی باہر نہیں آ پاؤں گا۔ ملازمت کے دوران دباؤ میں رہا۔ بچوں کی تعلیم، ہوم لون، کار لون، ان سب نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ یہ دنیا مجھے پاگل سمجھتی ہے، مگر میں پاگل نہیں ہوں۔ میرے پاس تو اتنا بھی سامان نہیں جتنا ایک کارتوس میں گولیاں ہوتی ہیں۔ 15 منٹ کے اندر اس نے اپنی زندگی کی کتاب ڈاکٹر صاحب کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ ڈاکٹر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر مریض سے پوچھا کہ آپ نے میٹرک کی تعلیم کس سکول سے حاصل کی؟ امین صاحب نے اپنے سکول کا نام بتایا تو ڈاکٹر نے کہا، کل آپ اپنے اسی سکول میں جائیں اور اس سکول سے آپ کو اپنی 10ویں جماعت کا رجسٹر تلاش کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے نام تلاش کرنے ہیں اور ان کی موجودہ حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ کام تھوڑا مشکل ضرور ہے مگر تمہارے علاج کے لیے کافی ضروری ہے۔ تم نے ایک ڈائری میں ان دوستوں کی تمام معلومات لکھنی ہیں۔ 1 مہینے بعد مجھ سے ملیں اور ان کے حالات سے آگاہ کریں۔ وہ شخص اپنے سکول گیا اور اپنی جماعت کا حاضری رجسٹر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے رجسٹر کو کاپی کروایا۔ اس میں ٹوٹل 120 نام تھے۔ اس نے 1 مہینے میں دن رات کوشش کی مگر 120 میں سے 70 ہم جماعتوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے میں کامیاب ہوا۔ حیرت کی بات تھی، ان 70 میں سے 20 وفات پا چکے تھے، 8 رنڈوے اور 15 طلاق یافتہ تھے، 10 ایسے نکلے جو بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھے، 5 اتنے غریب تھے کہ صرف ایک وقت کی روٹی ہی میسر تھی، 6 اتنے امیر تھے کہ اسے یقین ہی نہیں آیا، کچھ دوست کینسر میں مبتلا ہو چکے تھے، کچھ فالج دمہ یا پھر دل کے مریض تھے، کچھ لوگ بستر پر تھے جن کی ٹانگوں یا ریڑھ کی ہڈی میں چوٹیں آئی ہوئی تھیں، انہی میں کچھ کے بچے پاگل، آوارہ یا پھر بیمار نکلے، ایک جیل میں تھا، ایک 2 بیویوں کو طلاق دے چکا تھا اور تیسری بیوی کی تلاش میں تھا، 1 ماہ کے اندر 10ویں کا رجسٹر اذیت بیان کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، بتاؤ اب تمہارا ڈپریشن کیسا ہے؟ امین صاحب نے سر نیچے جھکا لیا اور سمجھ چکا تھا کہ اسے کوئی موذی مرض نہیں ہے، وہ بھوکا نہیں ہے، اس کا دماغ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، اسے عدالت، پولیس، وکلاء کا مسئلہ نہیں، اس کی بیوی اور بچے بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں جو اس کے ہر حکم پر اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اس شخص کو اب احساس ہوا کہ دنیا میں واقعی بہت غم ہیں جبکہ میرے غم کافی کم ہیں، وہ بہت سارے اذیتناک دکھوں سے محفوظ ہے۔ امین صاحب نے اگلی صبح کافی عرصے بعد فجر کی نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اس بات کی معافی مانگی کہ مجھے تو تیرا شکر ادا کرنا چاہیے تھا مگر میں تیری رحمت سے مایوس ہو چکا تھا۔ دوسروں کی پلیٹوں میں جھانکنے کی عادت چھوڑیں اور اپنے پلیٹ کو پیار سے دیکھیں۔ دوسروں کے ساتھ کبھی اپنا موازنہ مت کریں، آپ نہیں جانتے کہ وہ کن کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ کو بھی اپنے سکول جانا چاہیے۔ 10ویں جماعت کا رجسٹر لائیں تو حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔